گاؤں سے شہر جانے والا پرانا راستہ شام ہوتے ہی سنسان ہو جاتا تھا۔ راستے کے بالکل بیچ میں ایک پرانا ٹیڑھا میڑھا پیڑ تھا، اتنا پرانا کہ اس کی جڑوں نے مٹی کو پھاڑ کر باہر سانس لینا شروع کر دیا ہو۔ گاؤں والوں کا کہنا تھا اس پیڑ پر کوئی رہتا ہے، کوئی جو صرف دیکھتا نہیں، انتظار کرتا ہے۔ ایک شام رحیم اپنی بکری کے ساتھ شہر سے واپس آ رہا تھا۔ ہوا بالکل بند تھی، نہ پتا ہلا، نہ کوئی آواز، بس قدموں کی ہلکی سی خرش اور بکری کا بے چین سا رخ بدلنا۔ جب رحیم پیڑ کے پاس پہنچا، بکری اچانک رک گئی۔ اس نے زور زور سے چیخ ماری، جیسے اس نے اندھیرے میں کسی کو دیکھ لیا ہو۔ رحیم نے پلٹ کر دیکھا، پیڑ کی شاخوں کے بیچ ایک لمبی سی پرچھائی لٹک رہی تھی۔ آنکھوں کی جگہ دو پھیکی روشنی سیدھا اسی کی طرف ٹکی ہوئی۔ اگلا لمحہ بجلی کی طرح گزرا۔ ہوا اچانک تیز ہوئی، پیڑ کی شاخیں خود ہلنے لگی۔ رحیم کے ہاتھ سے رسی کھنچ گئی، بکری کی چیخ اندھیرے میں گھل گئی اور رحیم بنا پیچھے دیکھے بھاگ گیا۔ اس نے بس ایک بات محسوس کی، جیسے کوئی اس کے کان کے بالکل پاس پھسپھسایا ہو، یہ راستہ میرا ہے۔ اس رات رحیم نے گاؤں والوں کو سب کچھ بتایا۔ کسی نے یقین نہیں کیا جب تک صبح پیڑ کے نیچے مٹی پر گھسیٹنے کے نشان اور ٹھنڈی سی عجیب بو محسوس نہیں ہوئی۔ اس دن کے بعد شام ہوتے ہی کوئی اس راستے سے گزرنا بند ہو گیا اور پیڑ پہلی بار اور زیادہ زندہ لگنے لگا۔ رحیم کی بات کو لوگ افواہ سمجھ کر بھولنا چاہتے تھے، لیکن راستہ جیسے خود سچ بولنے پر ضد کر چکا تھا۔ 2 دن بعد صبح کے وقت کریم اپنی مرغیوں کی گاڑی لے کر شہر جا رہا تھا۔ سورج نکل چکا تھا، پھر بھی پیڑ کے پاس پہنچتے ہی روشنی پھیکی پڑنے لگی، جیسے دھند نے آسمان کو چرا لیا ہو۔ گاڑی کے پنجروں میں بند مرغیاں اچانک پھڑپڑانے لگی۔ کریم نے رسی کس کر پکڑی، پر ان کے ہاتھ ٹھنڈے ہو گئے۔ اس نے محسوس کیا کوئی اس کے ساتھ چل رہا ہے۔ قدموں کی آواز نہیں تھی، بس سانس کی ہلکی سی گرم ہوا گردن کے پاس۔ پھر پیڑ کی سب سے نیچے والی شاخ دھیرے سے جھکی، بنا کوئی ہوا کے۔ کریم جم گیا، پنجروں کے اندر اندھیرا سا بھر گیا۔ ایک پل کو سب خاموش، اور اگلے ہی پل مرغیوں کی بے چین چیخیں ایک ساتھ اٹھی۔ کریم نے پلٹ کر دیکھا، پنجروں کے تار ٹیڑھے ہو چکے تھے، جیسے کسی نے باہر سے نہیں اندر سے موڑ دیا ہو۔ اس نے بس اتنا دیکھا، پیڑ کی چھاؤں ایک لمبی سی پرچھائی زمین پر پھسلی اور پنجروں پر جھک گئی۔ کریم بھاگ پڑا، پیچھے سے لوہے کے گھسنے کی آواز، پھڑپڑاہٹ، پھر اچانک سناٹا چھا گیا۔ سب گاؤں والے اسے واپس لے کر آئے۔ گاڑی وہیں کھڑی تھی، پنجرے کھلے ہوئے، مٹی پر پنکھ بکھرے تھے، پر کوئی نشان نہیں، نہ پنجروں کے، نہ پیروں کے، صرف پیڑ کی جڑوں کے پاس مٹی گیلی سی، جیسے زمین نے کچھ نگل لیا ہو۔ اب یہ کہانی صرف ڈر کی نہیں رہی تھی۔ گاؤں کی راتیں جلدی بند ہونے لگی، بچوں کو اندھیرا ہونے سے پہلے گھر بلا لیا جاتا، اور ہر شام پیڑ کی طرف سے ایک ہلکی سی پھسپھساہٹ آتی، بنا الفاظ کے، پر سب کو سمجھ آ جاتی۔ گاؤں والوں نے فیصلہ کیا، یا تو وہ یہاں رہیں گے یا وہ۔ ڈر جب حد پار کر گیا تو گاؤں والوں نے بھاگنا چھوڑ دیا۔ اگلی شام سب لوگ ایک ساتھ نکلے، ہاتھوں میں مشالیں، دلوں میں خوف، اور ان کے بیچ گاؤں کے بزرگ بابا، جو چپ رہتے تھے پر آج
ان کی آنکھوں میں سختی تھی۔ راستہ خاموش تھا، پیڑ دور سے ہی کالا سا دکھ رہا تھا، جیسے اندھیرا اس پر جمع ہو کر بیٹھا گیا ہو۔ جیسے ہی سب پیڑ کے پاس پہنچے، ہوا اچانک ٹھنڈی ہو گئی، مشالوں کی لو سیدھی رہ کر بھی کانپنے لگی۔ بابا نے آنکھیں بند کر کے کچھ پڑھا، مٹی پر ایک ریکھا کھینچ دی، تبھی پیڑ کی سب سے اونچی شاخ دھیرے سے جھکی، اندھیرے سے ایک آواز اتری، نہ تو وہ پوری عورت کی تھی اور نہ ہی کوئی پورا سایہ۔ وہ کہی، یہ راستہ میرا ہے۔ گاؤں والے جم گئے۔ مشال کی روشنی میں ایک لمبی سی پرچھائی زمین پر پھیلی، جیسے زندہ ہو۔ آواز پھر آئی، اور اس بار بہت قریب سے اور بہت ٹھنڈی۔ ابھی صرف جانور لیے ہے، اگلا قدم انسان کا ہوگا۔ بچوں کی رونے کی ہلکی سی آواز پیچھے سے اٹھی۔ بابا نے زمین پر زور سے اپنا عصا ٹکایا۔ یہ زمین انسانوں کی ہے، تو ڈر سے جیتی ہے، اور آج ہمارا ڈر ختم۔ پیڑ کی جڑوں کے پاس مٹی ہلنے لگی، مشالوں کی لو ایک پل کو بجھ کر پھر جل اٹھی۔ گاؤں والوں نے گہرا کس لیا۔ ہوا میں وہی پھسپھساہٹ پھیل گئی، جیسے انیک آوازیں ایک ساتھ ہنس رہی ہو، اور پھر پیڑ کی چھاؤں ان سب کی طرف سرکنے لگی۔ آج رات فیصلہ ہونا تھا۔ بابا نے منتر پڑھ کر پاک پانی پیڑ پر چھڑکا، شاخیں زور سے ہلنے لگی، جیسے پیڑ درد محسوس کر رہا ہو۔ ہوا میں ایک تیز ٹھنڈی چیخ گونجی، اور وہ پرچھائی کمزور پڑتی محسوس ہوئی۔ اب بابا کی آواز گونجی۔ گاؤں والے مشالیں لے کر آگے بڑھے۔ آگ کی روشنی پیڑ کی جڑوں تک پہنچی ہی تھی کہ ایک پل میں سب خالی ہو گیا۔ نہ آواز، نہ پرچھائی، صرف اندھیرا۔ لوگوں نے سوچا سب ختم ہو گیا، مگر سچ تو یہ تھا کہ خوف ابھی شروع ہوا تھا۔ اس رات گاؤں کے پہلے گھر کے باہر لٹکتی گھنٹی خود بخود بجنے لگی۔ دروازہ بند تھا، پر اندر ٹھنڈی ہوا باہر آ گئی۔ اگلی رات دوسرے گھر میں بتی اپنے آپ بجھ گئی۔ پھر تیسری رات کسی نے محسوس کیا کہ چھت پر کوئی چل رہا ہے، دھیرے برابر قدم چلاتے ہوئے۔ ہر رات ایک نیا گھر، نہ دروازہ ٹوٹا، نہ کوئی نشان ملے، صرف صبح کی خاموشی اور لوگوں کی آنکھوں میں بے نام سا ڈر۔ نہ نیند، نہ چین۔ دن بدن گاؤں خالی ہونے لگے، بچوں کی ہنسی بند ہونے لگی، چولہوں کا دھواں کم ہونے لگا، اور راستے پر پیروں کے نشان مٹی سے مٹنے لگے۔ آخری رات بابا نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ پیڑ دور تھا، لیکن گاؤں کے بیچ ایک لمبی سی چھاؤں جم چکی تھی۔ کچھ ہفتوں بعد گاؤں بالکل سنسان تھا۔ کچھ مہینے بعد شہر سے 2 پولیس والے جانچ کے لیے آئے۔ دن کا وقت تھا، پھر بھی ہوا میں عجیب سی ٹھنڈک تھی، جیسے گھروں کی دیواریں بھی سانس روک کر کھڑی ہو۔ دروازے آدھے کھلے، برتنوں پر دھول، ہر گلی میں ایک ہی چیز، خاموشی، سناٹا اور خوف۔ جب وہ پرانے چوک تک پہنچے، ہوا اچانک رک گئی۔ سامنے کے خالی مکان کی چھت پر ایک لمبی سی پرچھائی ابھری، دھیرے سے زمین پر پھسلی اور ان کے بیچ آ کر ٹھہر گئی۔ آواز آئی، سوکھی، ٹھنڈی اور بالکل صاف، اب یہ بستی میری ہے، جو یہاں آئے گا واپس نہیں جائے گا۔ پولیس والے کے ہاتھ کانپ گئے۔ انہوں نے پیچھے مڑ کر دیکھا، ہر گلی اور زیادہ اندھیری لگنے لگی تھی۔ اگلے ہی پل وہ بھاگ کھڑے ہوئے۔ گاؤں پھر سے اکیلا رہ گیا۔ لوگ کہتے ہیں اب وہ وہیں رہتی ہے،
راستے کی رکھوالی کرنے والی پرچھائی جو ڈر سے پلٹی ہے اور خالی گھر سے اور زیادہ طاقتور ہو گئی. اور کبھی کبھی رات کے بیچ ہوا میں وہ پھسپھساہٹ گونجتی ہے، یہ جگہ میری ہے، یہ گاؤں میرا ہے.